اسی کے ساتھ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, اس کے ساتھ اسپیشل سیکرٹری فارن افیئرس ریٹائرڈ نائلہ چوہان صاحبہ, اور ہماری اینکر پرسن اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں بطول راجپوت بھی. تو آپ تینوں کو میں کہوں گا خوش آمدید. اور سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل, ناؤ وین دا ڈسٹ از گیٹنگ سیٹلڈ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت جو وہاں کا میڈیا ہے وہ بہت رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, پیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہوز یو ایس اے ٹو انٹروین, کون ہوتا ہے امریکہ اور کیا ہوتا ہے. میں ذرا چاہوں گا جمیل صاحب, کیا ہوئی تمام تر یہ کہانی ذرا دیکھنے والوں کو بتائی, کیونکہ ایک وقت کہ جس وقت امریکہ یہ کہہ رہا تھا, جے ڈی وینس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آپس میں ہی تسی گل مکالو تو مکالو, بٹ دین ان what next 24 hours ان کو اس بات پہ آنا پڑا کہ جی چلیے ہم ثالثی کرتے, اور پھر ثالثی ہو بھی گئی. پہلے تو وطن عزیز کے ہم وطنوں کو بہت مبارکباد, اور اس کے بعد وطن عزیز کے ان جانثاروں کو, وطن عزیز کے ان جانبازوں کو, وطن عزیز کے ان عسکری جوانوں کو جنہوں نے اس تمام معاملات میں اپنے جانوں کی بازی لگا کر اور یہ بتا دیا کہ یہ ایک غیور قوم ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ اپنے عزت و تکریم, ناموس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے اور کس طرح بڑھایا جاتا ہے. آج دنیا میں پاکستان کا وقار جو بڑا ہے, اس میں جانثاروں کا, جن کا کہ وتیرہ یہ ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اور یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. ایسے جانثاروں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے, ایسے جانبازوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے. اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا, نہ صرف ثابت کر دیا اپنے قوم کے سامنے, تو آپ بتا رہے تھے کہ 65 میں بھی کیا, اس کے میچورٹی کے ساتھ اپنے اہداف بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے فیصلے بھی کرتا ہے. اور ہمارے فیصلے پوری دنیا کو سنا دیے گئے تھے جب ہم نے پہلی اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی, اور اس کے بعد جو ہم نے کوئی تقریباً 15-16 نکات پر ایک اعلامیہ جب شائع کیا, تو وہ اعلامیہ ہر لحاظ سے, ہر ناپ تول سے پورا اترتا ہے انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں. تو وہاں سے بات شروع ہوئی, وہاں سے بات کا آغاز شروع ہوا. اور جب یہ انڈیا نے پہل کرنا شروع کی, ہمارے انٹرنیشنل باؤنڈریز کی جب خلاف ورزی کرنا شروع کی, تو ISPR نے اور ہمارے اکابرین نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ دیکھیں آپ چھپ چھپ کے یہ نہ کریں, ہم جب کریں گے تو دنیا کو بتا کے کریں گے, اور ہم یہ ضرور کریں گے, اور ہم آپ پر حملہ ضرور کریں گے, کیونکہ ہمارا حق ہے. یہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 2 کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے. یہ حق ہم کس وقت استعمال کریں گے, کیسے کریں گے, کس وقت میں کریں گے, اور کس پر کریں گے, اور کہاں کریں گے, یہ بتا دیا تھا انہوں نے سارا. اور جب بتا دیا تھا, اور جب اس حق کو استعمال کیا گیا, پھر بھی ہم نے برداشت کیا کچھ دن. اور جب ڈرونز آئے, اور پھر بھی وہ ہماری تباہ آزمائی کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے زور بازو انڈیا, تو اس کے بعد جب اس پہ حملہ ہوا, دنیا کو بتا کے کیا گیا تھا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری, جو مکاری انڈیا کرتا رہا ہے, اور جسے نشانے پر رکھیں بتا کے رکھتے ہیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا اس دفعہ. تو اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا. دیکھیں, یہ تو بالکل فخر ہے ہمیں, یہ ہمارے نوجوانان ملت کے لیے ایک سبق ہے کہ اس میں خوشیاں منا لیں. آج ہمارا یوم تشکر ہے, اس میں شکر ادا کر لیں, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کریں کہ آپ کی فوج, آپ کی حکومت, آپ کی سلطنت, آپ کی ریاست مضبوط اس وقت ہوگی جب آپ اپنی لیاقت بڑھائیں گے, اپنی تعلیم بڑھائیں گے, اپنی محنت کریں گے. ملک کی معیشت پہ اس کا اثر پڑے گا, اور ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے. دیکھیں, ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے, اچھی ہو جاتی ہے. ملک کا وقار جب خراب ہوتا ہے, اور ملک کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور ملک کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, تو جس ملک کے ساتھ یہ ہوتا ہے, نہ ان کی معیشت ٹھیک رہ سکتی ہے, نہ ان کا وقار صحیح رہتا ہے. ڈاکٹر جمیل, بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ریمارکس. اب آئی ووڈ لائک ٹو اوپن دا ڈسکشن, اور بطول بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, نائلہ صاحب موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.